نے ایک سوال کیا ہے کہ بیٹا چیزوں کو نظر لگنے سے بچانے کے لیے کیا کریں؟ جو اپنے آپ کو نظر لگنے سے بچانا. بیٹا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بڑا زبردست نسخہ قرآن میں اللہ نے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیں لالچ دے دی کہ جو کسی کی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا ہے، اللہ اس کو بہتر چیز عطا کرتے ہیں. جو کسی کی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس سے بہتر اس کو عطا کرتے ہیں. میں نے اس پر الحمدللہ ریسرچ کی. نظر ہے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے. نظر تقدیر پر بھاری ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا آنکھوں سے، اور وہ بندہ، میں ایک دن سیلفی ہاؤس بیٹھا ہوا، میری ایک شاگردہ بڑی ہیں، اب تو چلی گئی ہیں، تو میں اینک لگا رہا تھا ابھی، یعنی کہ صبح جب ہم بیٹھتے ہیں نا اپنے اپنے اس سے، تو میں اینک لگا رہا ہوں تو ایک دم میری اینک سینٹر سے ٹوٹ گئی، ایسے جیسے آری سے کوئی کٹتی ہے. تو وہ بیٹھی ادھر نا، مجھے ہنس کے کہنے لگی سلیم صاحب میری نظر لگی ہے تھوڑی اینک. ٹھیک ہے، اینک یعنی کہ نظر کسی نیک بندے کی، ماں کی اپنے بیٹے کو بھی لگ سکتی. سب سے خطرناک جو نظر ہے وہ اپنی ہے، جو اپنی ہے. جب آپ اپنی کوئی چیز کو دیکھیں، بچے کو، بیوی کو، گھر کو، گاڑی کو، سب سے پہلے آپ کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کبھی نظر نہیں لگے گی. دوسروں کا بھی کہا نا، لیکن یہ ہمیں، وہ باغ والے اگر انہی کا باغ تھا نا تو اللہ نے کہا اگر وہ ماشاء اللہ کہہ دیتے تو وہ بچ جاتے. یہ طریقہ ہے نا. ایوب علیہ السلام نے کیا بولا اپنے بیٹوں کو؟ دیکھنا یعقوب علیہ السلام ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ 12 بیٹے تھے نا، 11 بیٹے ہے نا، مختلف دروازوں سے جانا. نظر حق ہے، حق، اور یہ تقدیر پر بھاری ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، مومنوں کے زیادہ دشمن ہے. اب ہر بندے کے پیچھے ایک چیز لگی ہوتی ہے. جب کوئی بندہ اس کے بارے میں کوئی کلمے کہتا ہے اچھائی کے، اس پر اگر اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ لفظ اس کو قوت دیتے ہیں، پھر ان قوت کے زور سے وہ اس بندے کو جا کر پکڑتا ہے. جب آپ کسی چیز پر اللہ کا نام لے لیں گے وہ پیچھے ہٹ جائے، اس کی قوت ختم ہو جائے گی. یہ ہے نظر کا عنصر. پھر وہ جو طریقہ بتایا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے غسل کا پانی ان پر ڈال دو، اس میں وضو کا پانی بھی آ جاتا ہے، کلی بھی آ جاتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شیخ صاحب بیٹھے پوچھ لیں کہ اس میں پلانا بھی ہے، پلانے کا بھی ہے. تو وہ طریقہ جو ہے شیطان کو ذلیل کرنے کا ہوتا ہے کہ جب آدمی آپ کی بغل کو دھویا، اپنے آسن کو دھویا، پھر اپنا پورا وضو کیا، پھر اس پانی کو منظر کے اوپر ڈالنا ہے، تو اس سے وہ توہین سمجھتا ہوا ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے خبیث بندہ، ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کا سوال پوچھنا تھا. ہاں میں نے یہی کہا ہے کہ نظر سے بچانے کے لیے وہ تو ماشاء اللہ تو ہم بول دیں گے، لیکن سامنے والا تو ماشاء اللہ نہیں بولے. تو آپ فلق نص پڑھ کے پھونک مارے نا. آپ نے اپنی حفاظت کے لیے نہیں ماری، آپ اپنی بھینس اور گدھی کو بھی مارے نا، کہ اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے نا. تو پھر آپ اس کو بھی پھونک ماریں، ماشاء اللہ کریں، پھر نظر نہیں لگے گی. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیوں کو چھپاؤ. ہم تو اتنا سا ملتا ہے اتنا بتاتے ہیں. معذرت کے ساتھ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ادھر ابے کی کھوتی نہیں ہے، یہاں پر اگر اس نے گاڑی دے دی، اللہ نے یہاں پر کوئی ٹوٹی پھوٹی تو وہ سمجھ وہ کہتا ہے پاکستان تو آیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ، اللہ کی بڑی ہے. ایک دو اپنے مجھے بندے ملے ہیں نا، تو میں نے دل میں سوچا یار تم تو ادھر پتہ نہیں کیا کر کے، تمہارے پاس تو وہ کچھ نہیں ہے جو میرے پاس اللہ نے مجھے پاکستان میں دیا ہوا ہے. تو مجھے وہ یہ دکھا رہا تھا، بتا رہا تھا کہ یہاں ہم بہت زبردست ہیں. تو جو دیا ہے اس نے دیا ہے. تمہارا کیا ہے؟ ایک پلک کا بال نہیں ہے تمہارا. تمہارا پانی پینے والا اگر وہ پانی بند کر دے کوئی نکال نہیں سکتا. ہم تو اتنے اللہ کے محتاج ہیں. تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. اور خوشیاں چھپاؤ، اپنی خوشیاں چھپاؤ، اپنی خوشیاں شوئیں مت مارو، پھر دیکھو یہ تمہاری مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں.
कई आते हैं यहाँ से गए, एनिया ना देवर पहना हुआ, जाते बेचारे चोरी हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा वो जी किसी ने जादू कर दिता है। पहले ही मटका दी छनका दी जाके उत्थे लोगों दस रही है जूड़ा करके, मैंने अज गर्मी इतने बड़ी लगती पई है, दो इधर वो दिखाया, वो नजर लगी गया, बेड़ा गर्क हो गया। सही नहीं शेख साहब? أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن
الجنة والناس. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.